اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التغابن۔ سورۃ التغابن یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ سورہ تغابن کو تغابن اس وجہ سے کہا جاتا ہے، تغابن کا معنی ہے عربی میں حسرت، یعنی جنت میں جنتیوں کو جب دوزخ والے دیکھیں گے تو یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں ان جیسے اعمال کرتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے، تو اس نسبت سے اس کا نام تغابن رکھا گیا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے۔ ومنکم مؤمن، اور کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ یعلم ما خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وصورکم، اور تمہیں صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی باتوں تک خوب جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا۔ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، پھر اپنے کاموں کا وبال انہوں نے چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے۔ فقالوا، تو وہ کہتے تھے، ابشر یہدوننا، کیا ہم جیسے انسان ہیں، کہ کیا یہ ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے۔ فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ وتولوا، اور منہ موڑا۔ واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بالکل بے نیاز بذات خود قابل تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لن یبعثوا، انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ نہیں کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ فآمنوا، لہٰذا ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جس دن اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ یوم التغابن، وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، یعنی کافر لوگ جنتیوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ،
اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا ہوگا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں دوزخ والے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی کو کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امر تو اپنی جگہ ایک یقینی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور مشیت کے بغیر کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کسی کو نقصان تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، مگر جس شخص کا اللہ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، مصیبت کے وقت اس کے لیے قرار اور سکون کا کوئی سامان نہیں ہوتا، وہ ازالہ مصیبت کے لیے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے، بالخلاف مومن کے کہ جس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اس پر مطمئن کر دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کے اذن اور حکم سے ہوا، اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح مومن کو ایک قسم کی تسلی مل جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے جو کچھ ہے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، وان تعفوا، اور اگر تم معاف کرو، وتصفحوا، اور درگزر کرو، وتغفروا، اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی مسلمانوں، تمہاری بیویاں اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچتے رہو۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے اور ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، مگر ان کے اہل و عیال نے ان کو نہ چھوڑا کہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ یعنی بیویاں اولاد اس وقت دشمن ہیں کہ جب وہ انسان کو نیک کام سے روکے یا روکنے کا سبب بنے، تو ظاہری بات ہے اس وقت پھر انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ بیویاں اور بچے انسان کے دشمن ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو اللہ کا نافرمان بناتے ہیں۔ تو فاحذروا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بالکل ہی چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ان کی بات کو مت مانو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، یعنی بیوی اور بچوں کی غلطی پر جب متنبہ ہو جاؤ تو ارادہ کرو کہ آئندہ ان کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کریں گے، تو ظاہری بات ہے انسان کسی غلط بات کو دیکھ کر اس کو غصہ آنا یہ ایک فطرتی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ان بیوی اور بچوں نے تمہارے لیے دشمن کا کام کیا ہے کہ تمہیں ادائے فرض سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ تشدد اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اتنی سختی کرو کہ بالکل ہی ان کی زندگی ختم کر کے چھوڑ دو، ان کو تکلیف میں مبتلا کرو، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ یہ سختی کرنے سے، حد سے زیادہ سختی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معافی والا معاملہ کرو۔ اللہ جل شانہ کی یہ عادت ہے
کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہ کے بعد بخش دیتے ہیں۔ تو علماء نے یہ ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اہل و عیال سے اگر کوئی کام خلاف شرع بھی ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا یا ان کے لیے بد دعا کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ان کو اچھے کام کی ترغیب دینی چاہیے، برے کاموں سے منع کرنا چاہیے، لیکن بالکل تعلق ختم کرنا، دل میں بغض رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد یہ امتحان ہے، مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان غفلت میں ہو جاتا ہے، یا حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے فرائض ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ انسان پر ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ مبخلۃ مجبنۃ، یعنی یہ بخل اور جبن یعنی نامردی اور کمزوری کے اسباب ہیں۔ بعض اوقات انسان اولاد کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سست ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور انسان کو اولاد کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن اللہ کی محبت پر اولاد کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی جتنی استطاعت ہے تقوی اختیار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ 4 سپارے کی آیت ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ اللہ کے حق کے مطابق تقوی یہ کس کے بس کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جتنا تمہاری استطاعت ہے، یعنی جتنا گناہوں سے بچ سکتے ہو، اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھ سکتے ہو، اتنا رکھو، باقی جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وہ ہمارا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائے تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ یعنی بخل اور مال و دولت کی لالچ، جس نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر دیا، وہ شخص فلاح پانے والا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، یضاعفہ لکم، تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر بھی دوگنا تر دوگنا ملتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائیں گے۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان اور بہت بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کی ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ والعزیز الحکیم، اور بڑے اقتدار والے اور بڑے حکمت والے ہیں۔